الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محترم و مکرم محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جے پور کی سرزمین پر چھٹی رجب گزرنے کے بعد 7 رجب لگ چکی ہے، آپ اور ہم اس وقت بارگاہ سلطان الہند میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، بھرپور خطاب آپ نے سماعت فرما لیا، موسم میں خنکی بھی ہے، اور میں زیادہ وقت لیے بغیر کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اسلام کیوں آیا اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، اور ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کیوں تشریف لائے، بس تھوڑا سا اس کو سمجھ لو۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا، اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اس کے اندر رکھے گئے، اور واضح طور پر اس سے محبت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ اس مذہب پر قائم کب تک تمہیں رہنا ہے، تو فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں، جیو بھی تو مسلمان بن کر اور مرو بھی تو مسلمان بن کر۔ جس کے پاس کوئی قانون اور دستور نہیں ہوتا، اس انسان کی زندگی بڑی خراب ہوا کرتی ہے، اور جو قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے اور ڈسپلین والی ہوا کرتی ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اسے ذہن میں رکھو۔ آج پوزیشن یہ ہے
کسی کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو کہتے ہی دماغ کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ یار سرجن ہیں، ڈسپینسری میں بیٹھتے ہیں، فزیشین ہیں، کیا ہیں؟ اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کلینک کے اندر پریکٹس کرتے ہوں گے، آدمی ان کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی کوئی آئی اسپیشلسٹ کے بارے میں کہتے ہیں تو آدمی ان سے کارڈ لیتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں آنکھ دکھانے کے لیے آؤں گا۔ آئی اسپیشلسٹ کہتے ہی دماغ کے اندر ایک بلب روشن ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں کے اچھے ماہر ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے بارے میں کہا جائے یہ کمپیوٹر انجینئر ہیں تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے یہ لائر ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیس لڑتے ہوں گے۔ کسی سے کہا جائے یہ جج ہے تو اس انسان کی تعلیمی لیاقت انسان کے دماغ میں ابھرتی ہے۔ کسی سے کہا جائے یہ شیخ الحدیث ہیں، فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے ہوں گے۔ کسی سے کہا جائے یہ مفتی ہیں، فوراً دماغ میں یہ بات ابھرتی ہے کہ ان سے استفتاء کیا جائے، یہ فتویٰ عطا فرمائیں گے۔ کسی سے کہا جائے یہ امام ہیں، فوراً بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ مصلی پر کھڑے رہ کر نماز پڑھاتے ہوں گے۔ کسی سے کہا جائے یہ حافظ قرآن ہیں، فوراً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رمضان میں تراویح سناتے ہوں گے۔ لیکن میں آج تک ایک بات کے بارے میں غور کر رہا ہوں کہ کیا کسی کو یہ کہا جائے، کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو اور آپ یہ کہیں میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کہتے ہی کیا کسی انسان کے دماغ میں کوئی کوالٹی ابھرتی ہے؟ کوئی کوالٹی ابھرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ یعنی کوالٹی یہ ابھرنی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، دیانت دار ہوگا، یہ مسلمان ہے، سچا ہوگا، یہ مسلمان ہے، وعدے کا پابند ہوگا، یہ مسلمان ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، یہ مسلمان ہے، دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہے، آبرو ریزی کرنے والا نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہے، اس کے پڑوس میں رہنے سے ہماری بچیوں کی عزت محفوظ رہے گی، یہ مسلمان ہے، نگاہوں کا خیال رکھنے والا ہوگا، عزت و آبرو کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ لیکن آج بڑی معذرت کے ساتھ میرے نوجوان بچوں، میں تم سے ایک کویشچن پوچھتا ہوں، اگر آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، فوراً یہ خیال ہے کہ رات کو 2 بجے تک بائک پہ بھٹکتا ہوگا۔ اگر آپ کہیں میں مسلمان ہوں، گٹکھا کھاتا ہوگا۔ آپ کہیں میں مسلمان ہوں، گالی گلوچ کرتا ہوگا۔ آپ کہیں میں مسلمان ہوں تو ایک ایسا پکچر آپ کا لوگوں کے سامنے آئے گا کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ایک مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر ایسا بھی آیا جس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کی زندگی سے اسلام چھلکتا ہوا دکھائی اللہ، اور جس کے اسلام پر عمل کی طاقت یہ تھی کہ خود ہی مسلمان نہ رہا، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنانے کا اسے شرف حاصل۔ مسلمان بن جاؤ، بن جاؤ مسلمان، سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ۔ کیوں نہیں بنتے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں نکھار کیوں نہیں ہے؟ وجہ ہے تمہاری سنگتیں اچھی نہیں ہیں، تمہاری صحبت اچھی نہیں ہے۔ تم ایسوں کی صحبت تلاشی نہیں کرتے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہیں مسجد کا دروازہ نظر آئے۔ تم ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہاری زبان پر درود و سلام کے نغمے جاری ہو جائیں۔ تم ایسوں سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو جن کی دوستی کی بنیاد پر تمہیں جنت کی راہ کا مسافر بنا دیا جائے۔ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دوستوں کا اثر ہوتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت مختصر میں کچھ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اچھی صحبت کے فائدے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اچھی صحبت یا اچھوں کی صحبت اچھے کام کرنے سے بھی بہتر ہے۔
یعنی آپ تسبیح لے کر کے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کسی اللہ والے کے پاس آپ تھوڑی دیر جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ غریب نواز فرماتے ہیں، اور میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے دل و دماغ کے اندر نقش کر لو، انسان بنتا بھی ہے صحبت سے اور بگڑتا بھی ہے صحبت سے۔ اچھی صحبت ملی تو انسان اچھا بن گیا، اور بری صحبت ملی تو انسان بگڑ گیا۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیسوں کی صحبت؟ جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے۔ میرے نوجوان بچوں، میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں زندگی میں کوئی ایسا شخص بھی یاد ہے جو تمہارے ساتھ رہا ہو اور تمہارے ساتھ رہ کر اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہو؟ نہیں۔ کیا تمہیں ایسا انسان بھی یاد ہے جو تمہارے قریب رہا ہو اور مسجد کا مسافر بن گیا ہو، مسجد کا راہی بن گیا ہو؟ نہیں، اس لیے کہ تم خود مسجد کے دروازے کے قریب رہتے ہو، اذان تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے اور تم مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نتیجتاً تمہاری زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنی لائف کو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ تم کچھ بن سکو یا نہ بن سکو، ڈاکٹر بن سکو یا نہ بن سکو، لائر بن سکو یا نہ بن سکو، انجینئر بن سکو یا نہ بن سکو، بس صرف میرا پیغام اتنا ہے کہ اچھے انسان بن جاؤ۔ اچھے انسان، اور اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لوگوں کو نفع۔ تمہاری ذات کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، تمہاری ذات کسی کے لیے اذیتوں کا سبب نہ بنے، تمہاری ذات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں خواجہ صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ خواجہ صاحب کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا انتقال ہوا، تو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اس کے جنازے کے اندر، اور جنازے میں تشریف لے جانے کے بعد جب اس شخص کو قبر کے اندر اتار دیا گیا، اور اتارنے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو میرے خواجہ اس کی قبر کے پاس کھڑے رہے۔ فرماتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس وقت غریب نواز کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، کچھ دیر کے بعد پھر غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کا رنگ نارمل ہوا اور آپ کے چہرے پر تبسم ظاہر ہوا۔ پوچھا گیا بعد میں کہ حضرت پہلے آپ کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ کے چہرے پر رونق آئی، وجہ کیا تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں جس مردے کو اتارا گیا تو اس کے قریب جب عذاب کے فرشتے آئے تو میں گھبرا گیا اور اس کے حال پر مجھے ترس آنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کریم نے کرم فرمایا اور وہ عذاب کے فرشتے چلے گئے اور رحمت کے فرشتے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش کر اس کو جنت کا مزدہ جاں فضا عطا فرمایا، تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہاں مجھے بتانا کیا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ آج ہمارے یہاں جنازے کے اندر بھی یہ پہچان ہو گئی ہے کہ مالدار مرے تو جنازے میں تعداد زیادہ ہوگی، اور غریب مرے تو کاندھا دینے والا بھی کوئی نصیب نہیں ہوتا۔ کیا حال بن چکا ہے ہمارا، کیسی زندگی ہم نے بنا لی۔ ہم اسٹیٹس دیکھ کر جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہم اسٹیٹس دیکھ کر شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم اسٹیٹس دیکھ کر دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ کیا ہمیں خواجہ سے محبت ہے؟ کبھی ان کا طریقہ زندگی ہم نے دیکھا؟ ان کا طریقہ حیات ہم نے دیکھا؟ کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ نہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ، نہ لوگوں کو نفع پہنچانے کا جذبہ، بلکہ ہمارا حال اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ اب میکزیمم ان پڑھ مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ دھوکہ دینا، پیسہ کھا جانا، غلاظت کرنا،
بدبو ان کے علاقے سے آنا، اور کوئی برائی ایسی نہیں جو ان کے اندر نہ ہو. جب ایسا کوئی شخص مل جائے تو سمجھ لینا وہ مسلمان ہے. یاد رکھو تمہیں اپنی آئیڈینٹی چینج کرنی ہے، اپنی شناخت چینج کرنی ہے. ایسے بن جاؤ کہ اگر تمہارے قریب کوئی آ جائے تو اس کے سینے میں اسلام کی شمع روشن ہو جائے، اس کے دل میں اسلام کی عظمت روشن ہو جائے، عظمت کا چراغ جل جائے. تو اپنے آپ کو چینج کرو، بدلو اپنے آپ کو. حضور کیوں تشریف لائے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے، جو نام کے انسان ہیں انہیں کام کا انسان بنانے کے لیے تشریف لائے، اور کام کا انسان وہی ہے جو لوگوں کے کام آئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفصیلی خطاب محب گرامی سے آپ نے سماعت فرما لیا ہے. بس غریب نواز کے 3 قول آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں، تم دریا کی طرح سخی بن جاؤ. اور اگر کوئی شخص دریا کی طرح سخی بن جائے اسے اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. سخاوت یہ بہت عظیم دولت ہے، یہ بہت عظیم سرمایہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر. سخی اللہ کا حبیب ہے اگرچہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو. اگر گنہگار بھی ہے اور سخی ہے وہ اللہ کا حبیب ہوگا. اب سخاوت کو آپ سمجھیں، کیا مال لٹانا ہی سخاوت ہے؟ اسی کو سخاوت کہیں گے؟ اگر یہی سخاوت ہے تو پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت یہ نہ کہتے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک میرے مصطفیٰ کرم کی بارشیں نچھاور کرتے تھے. کس طریقے سے؟ کوئی پریشان ہے اچھے جملوں سے اسے تسلی دیتے تھے، یہ بھی سخاوت ہے. اگر کوئی کسی تکلیف کے اندر گرفتار ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینا، یہ بھی سخاوت ہے. اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی سخاوت بھی ہے، اور ایسے مسکرا کر ملنے پر اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ کنجوس نہ بنو، مال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے سخی بننے کی کوشش کرو. دوسری بات غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی، زمین کی طرح متواضع بن جاؤ، اپنے اندر تواضع پیدا کرو. زمین کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس پر بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ اس پر گاڑیاں دوڑاتے ہیں، لمبی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس زمین کی پوزیشن یہ نہیں کہ جب آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے تو یہ زمین آپ کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے کہ مجھ پر تو نے عمارت کھڑی کی، جا اب میں تجھے اپنے سینے میں جگہ نہیں دوں گی. بلکہ زمین اتنی متواضع ہے کہ مرنے والا اگر بلڈر بھی ہے اور عمارت بھی زمین پر کھڑی کیا ہے، تب بھی جب مرنے والا مرتا ہے تو زمین اپنی آغوش میں اس مرنے والے کو لے لیتی ہے. یہ زمین ہے. آفتاب کی طرح شفقت کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہزاروں لاکھوں میل کی دوری پر موجود آفتاب چمکتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو کامیابی اور کامرانی اور جو مقام و مرتبہ ملا، اچھی صحبت کی بنیاد پر ہر کسی سے دوستی بھی نہ کرو. تم دوستی کرنے سے پہلے انسان کو دیکھ لو کہ اس انسان کی عادتیں کیا ہیں، اس انسان کے اخلاق کیا ہیں، اس انسان کا کیریکٹر کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر دوستی کرو. اور یہ بات یاد رکھیں، اچھوں کی دوستی صرف دنیا ہی میں کام نہیں آتی،
مرنے کے بعد بھی اچھوں کی دوستی کام آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی عالم دین سے آپ نے دوستی کی ہے تو ان کی دوستی مرنے کے بعد اس طرح سے کام آئے گی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے بھی گزر جائے تو اللہ 40 روز کے لیے ان قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ عالم سے اگر آپ نے دوستی کی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پر جب فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کی وجہ سے قبر پر سے عذاب اللہ اٹھا لے گا۔ اللہ والوں سے دوستی کرو، ان کی دوستی کام آئے گی۔ اور اسی لیے قرآن مقدس میں ایک دعا ہے کہ صرف جیتے جی اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ان اللہ والوں کا ساتھ نصیب ہو۔ اس کے لیے قرآن شریف کے اندر دعا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے نوجوانوں، خاص طور پر میں تم سے گزارش کروں گا، تم معاشرے کو سدھارنے کی جد و جہد کرو، تم نوجوانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرو، تم اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرو، اور ایسا ماحول بناؤ کہ جو تم سے قریب ہو وہ مدینے سے قریب ہو جائے، جو تم سے قریب ہو وہ نیکیوں سے قریب ہو جائے، جو تم سے قریب ہو وہ برائیوں سے نفرت کرنے والا بن جائے۔ خواجہ صاحب ایسے سچے اور پکے عاشق رسول بن کر اور مسلمان بن کر اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے کہ مصیبتوں کے پہاڑ کے ٹوٹنے کے باوجود آپ کے پیروں کے اندر کبھی لغزش نہیں آئی۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے غریب نواز علیہ الرحمہ سے متعلق، اسے بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب پرتھوی راج نے دیکھا کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور نہ جادو کا اثر ہوتا ہے نہ کسی چیز کا، تو اس نے منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ اس کی بیٹی کو تیار کر کے اس نے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کے حسن میں گرفتار کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تلاوت میں مصروف تھے۔ اس کی نوجوان بچی بن سنور کر کے وہاں پہنچی اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا آپ فکر نہ کریں، میں تھوڑی ہی دیر کے اندر معین الدین کو اپنی محبت میں گرفتار کر لوں گی۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں پہنچی۔ دور سے جب دیکھا کہ غریب نواز کی نظر اس بچی پر نہیں پڑ رہی تو اس نے برجستہ غریب نواز کو آواز دی، یا معین الدین۔ تو سلطان الہند نے جب سنا، نگاہ اٹھائی اور فوراً کہا، لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں۔ نگاہ پڑتے ہی اس کے دل سے کفر رخصت ہو چکا اور اسلام کی دولت نصیب ہو چکی۔ اب ذرا سوچو، جادوگروں نے جادو کی کوشش کی، جادو کا اثر نہیں ہوا، تو جانتے ہیں وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ اس بندے پر جادو کا اثر اس کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کی نگاہیں بڑی پاک ہیں، نگاہیں پاک ہیں۔ مسلمانوں اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنے وجود کو پاک کرو۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، تھوڑا سا سوچو، کیا آئیڈینٹی ہے ہماری، کیا پہچان ہم نے اپنی دنیا کے اندر بنائی ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بھی ایسا کرتا ہے، وہ بھی ایسا کرتا ہے، میرے اکیلے کے سدھرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی بھی سدھر جائے نا تو اس سے بھی معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ سدھرو، جھوٹ مت بولو، سدھرو، خیانت مت کرو، سدھرو، پکچر نہ دیکھو، ایسے سدھر جاؤ کہ تمہاری صحبت میں لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور جو تمہارے قریب بیٹھے اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور نیکیوں کی محبت پیدا ہو۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ خبردار،
ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے گریز کرو جن کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان چلا جاتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے گناہوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہ سب کر لیا تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن پر تم نے عمل کیا۔ سلطان الہند اسی لیے تشریف لائے تھے۔ آپ دیکھیں جے پال جیسا جوگی اور جادوگر غریب نواز کی صحبت میں بیٹھا تو عبداللہ بیابانی بن گیا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو اپنے آپ کو چینج کرو، سچا اور پکا مسلمان بناؤ، آئیڈینٹی بناؤ تمہاری کہ تمہاری ذات دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی نہیں ہے، راحت پہنچانے والی ہے، اور تمہاری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ میں لمبی تقریر کروں اور پھر اس کے بعد آپ کو جھپکی آنے لگ جائے اور پھر آپ پر میری بات بوجھل بن جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ مختصر سی بات بھی اگر آپ نے اپنے دل میں بٹھا لی اور آج سے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانے کی آپ نے کوشش کی تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ بارگاہ غریب نواز کے اندر سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا۔ غریب نواز ہندوستان اسی لیے تشریف لائے کہ آپ یہاں آنے کے بعد اسلام کی حسین تعلیمات سے لوگوں کو آراستہ کریں اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو تعلیمات غریب نواز علیہ رحمہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھی صحبت سے اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ دیکھیں شور شرابہ ہو رہا ہے نا، ہٹ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ابھی یہ اٹھ کے اتریں گے تو لوگ گریں گے پڑیں گے۔ ایسی زندگی دیکھ کر کے کس کے دل میں آپ کی اور ہماری محبت پیدا ہو؟ جو ملنا بھی نہیں جانتے، ملنے کے طریقے سے بھی واقف نہیں، جن کا حال یہ ہے کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جائے یہ بھی نہیں معلوم، جن کی پوزیشن یہ ہے کہ کس طریقے سے آیا جائے، جایا جائے، چلا جائے یہ بھی نہیں معلوم۔ اب دور سے کوئی غیر مسلم دیکھے تو بولے گا کیا یہ افراتفری کا ماحول، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، یہی تو سوچے گا۔ اب اتنے والنٹیئر کو کھڑا رہنا پڑ رہا ہے۔ آپ سے کہا جائے بس پروگرام ختم الصلاۃ والسلام کے بعد آپ بھی تشریف لے جائیں، ہم بھی تشریف لے جائیں، بات ختم ہو گئی۔ ہٹو بھاگو کھینچو پکڑو، ادھر سے چومو ادھر سے چاٹو، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عقیدت ہے؟ ڈسپلین نام کی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہماری چال ڈھال ایسی ہو گئی کہ لوگ ان چال ڈھال کو دیکھنے کے بعد ہم سے محبت نہ کریں۔ بسوں میں دیکھ لیجئے، ٹرین میں دیکھ لیجئے، ایون یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، بڑی معذرت کے ساتھ حج کی فلائٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو مسلم پیسنجر ہوتے ہیں نا، اس فلائٹ کے اندر باتھ روم میں پانی بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا، اور فلائٹ میں بیٹھ کر کے مسلمان کیا کرتا ہے؟ سیٹ پہ کپڑے ڈال، میں بیٹھ جاؤں، یہ بھاگم بھاگی ساری چیز۔ اور وہی فلائٹ یورپین کنٹریز کے لیے جائے گی نا تو اس میں اتنی ڈسپلین ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہماری حالت ہو گئی۔ پوری دنیا کو ڈسپلین سکھانے والے آج سب سے زیادہ ان پڑھ اور گنوار بن چکے ہیں، سب سے زیادہ۔ کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے اندر۔ ذرا غیر مسلموں کے علاقے میں جا کر کے دیکھیے رات کو 10 بجے کے بعد، اور صبح ان کے علاقوں میں جا کر کے دیکھیے۔ آپ کے سانگانیر کے علاقے کی میں بات کرتا ہوں، صبح کبھی ہم پہلی فلائٹ پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں واک کرتے ہوئے، جاگنگ کرتے ہوئے زیادہ تر غیر مسلم ہی نظر آتے ہیں۔ مسلمان کی تو صبح 12 بجے ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ کیا ہم نے غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو سنوارا؟ تو بدلو اپنے آپ کو، پرفیکٹ بنو، اور تمہیں کسی سے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں ٹی وی میں ہیرو کیسا چلتا ہے، وہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، اس کی بات کرنے کی سٹائل کیسی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نہ عورتوں کو کیسے
عورتوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہیروئن کیسے بال رکھتی ہے اور کیسی زندگی گزارتی ہے. سن لو، میرے رب نے فرمایا زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی کو دیکھنا ہے نا تو صرف ایک ذات کو دیکھو، اور وہ میرے محبوب کو دیکھو. وہ جیسا چلتا تھا تم اس کے نقش قدم پر چلو، تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو ادھر تو دیکھ ہی نہیں رہے، آپ دیکھ ہی نہیں رہے. مشائخ چشت میں سے ایک بزرگ 30 سال تک روتے رہے اور آسمان کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر کے انہوں نے نہیں دیکھا. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ مسلسل رو رہے ہیں اور نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے؟ ارشاد فرماتے مجھ سے انجانے میں ایک سنت چھوٹ گئی تھی. ایک سنت. وہ کون سی سنت؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا یہ نبی کی سنت ہے. مجھ سے یہ سنت چھوٹی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت میں انہی ہاتھوں سے، حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر لینا ہوگا. اگر حضور نے قیامت میں یہ کہہ دیا کہ ہاتھ تو اللہ نے دیے ہی اس لیے تھے تاکہ اس سے تو میری سنت پر عمل کر، اب تجھے جام کوثر دوں کیسے جبکہ تو نے اپنے ہاتھوں سے میری سنت پر عمل نہیں کیا. اس تصور سے میں 30 سال سے رو رہا ہوں. آپ ذرا سوچو، ہم سنتیں ترک نہیں کر رہے، آج کا مسلمان فرائض بھی ترک کر رہا ہے. اس لیے بدلو اپنے آپ کو، اچھے مسلمان بنو، پرفیکٹ مسلمان بنو. تمہاری زندگی سے اسلام چھلکتا ہو، تمہاری زندگی سے اسلام کا حسن بے نقاب ہوتا ہو، تمہاری عادتوں سے اسلام چھلکتا ہوا دکھائی دے. انشاءاللہ تمہارے وجود کی برکت سے اللہ لوگوں کے دلوں سے نفرت کو نکال دے گا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. یاد رکھیں، عاشق رسول کی اور عاشق خواجہ ہی کی صحبت اختیار کرنا تاکہ تمہارا سینہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور و مجلہ ہو جائے. اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے اور غریب نواز علیہ رحمہ کے مشن پر عمل اور اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.